سے پہلے کہ میں کالرز لے لوں، اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تقریر کرنا چاہتا ہوں ابو بکر و عمر کے متعین پر، تاکہ جماعت عمریہ کے لیے مطالب بخوبی واضح ہو جائے، کیونکہ جن اشخاص کو وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بجائے اپنے امام سمجھے ہیں اور ان کی اتباع کی ہے، قرآن اور حدیث میں ان کی مذمت وافر موجود ہے اور ان کی تقبیح وافر موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سارے احادیث میں صحابہ کو بری طرح ڈانٹا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قوم ہماری جو جماعت عمریہ قوم کیسی ہے اور شیعہ بھی قوم کیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ صحابہ صحابہ، خلفاء خلفاء خلفاء، اور شیعہ کیا کہتے ہیں؟ مراجع مراجع مراجع، خلفاء خلفاء خلفاء۔ ان کی وہی مقام جو صحابہ کا ہے عمریہ کے پاس، شیعوں کے پاس وہی مراجع کا ہے، مجتہدین کا ہے۔ شیعہ زیادہ خوش نہ ہو جائیں کہ ان کی حالت بہتر ہے، شیعہ زیادہ خوش نہ ہو جائیں، شیعہ اور طرح سے مبتلا ہیں۔ بہرحال اب جب خطاب جماعت عمریہ سے، متعدد احادیث میں صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، تم اصحاب موسیٰ کے نقش قدم پہ چلو گے، بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ آیا، یہودیوں کا ذکر، اور اصحاب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت وافر آیا ہے، اور ان کی مذمت ہوئی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلو گے۔ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 618، حدیث نمبر 3456۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ، تم اتباع کرو گے بلا ریب سنن من کان قبلکم شبرا بشبر، طریقہ کار، سنت کسے بولتا ہے؟ طریقہ کار ان کے جو آپ سے پہلے لوگ تھے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، قدم بقدم اور بالش ببالش اور منہ بمنہ، بالکل ایگزیکٹلی ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ وہی قوم جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے، جو قردہ و خنازیر بنے، جو بندر بنے، جو خنزیر بنے۔ حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے کسی گوہ کے سوراخ میں، کسی چھپکلی کے سوراخ میں گھسا ہو، آپ بھی وہی کرو گے، یعنی بالکل ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، ہم نے عرض کیا کہ یہود و نصارى آپ سے مراد ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن، فرمایا تو پھر کون مراد ہے؟ اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون مراد ہے؟ تو میرے محترم ناظرین، جب یہ پتہ چلا تو یہود و نصارى قوم موسیٰ علیہ السلام کے خواص میں سے خاصیت یہ ہے کہ وہ جب جنگ نہیں ہوتی تھی تو بڑی بہادری دکھاتے تھے، جنگ سے پہلے بہت بہادر ہوتے تھے، کہ اپنے انبیاء سے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت تو دے دو، دیکھو ہم کفار کا کیا تہس نہس کرتے ہیں۔ اور لیکن جب وقت جنگ آتا تھا تو اکثر وہ بھاگ جاتے تھے، وہ فرار کرتے تھے اور جنگ کے لیے آگے نہیں آتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ آیہ نمبر کون سا ہے؟ 246 ہے، آیہ نمبر 246۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے تھے بنی اسرائیل میں، اس کے قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ تعین کیجئے تاکہ ہم فی سبیل اللہ جہاد کریں۔ تو ان کے نبی نے کہا، اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں صحابہ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، نبی نے ان سے تمام حجت کیا، بھائی ابھی تو کہتے ہو کہ ہمیں جہاد کی بڑی خواہش ہے، ہمیں قتال کا، جہاد کا، تلوار نکالنے کی بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کفار کا خون بہائیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے اگر جہاد ایک دفعہ فرض ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تم جہاد نہ کرو، جہاد سے بھاگو گے تو نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد نہ کریں، کفار نے تو ہمارا حق ہے، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا زبردستی، ہمارے بچوں سے ہمیں دور کیا، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، لیکن جب ان پہ جہاد واجب ہو گئی سب بھاگیں، سب بھاگیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو بہتر جانتا ہے۔ اب پتہ چلا نا میرے محترم ناظرین، ایک طرف سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے، ان سے کہا، صحابہ سے کہا، اور جنس اور بنی اسرائیل کے قوم پہ تو اللہ کی لعنت ہے قرآن مجید میں۔ تو اے میں جماعت عمریہ سے پوچھتا ہوں، اور میرا اللہ کے پاس کوئی اور دلیل نہ ہونا تو تم پھر صحابہ کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ اور تمہارے متواتر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے،
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی مذمت کی ہے، ہر طرح سے مذمت کی، لعنت فرمایا۔ میرے پاس اور دلیل نہ ہونا تو یہ کافی کہ صحابہ کا اتباع کرنا یہ غلطی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، یا قرآن کی مخالفت ہے، یا سنت کی مخالفت ہے۔ تو اے جماعت عمریہ، اگر میرے پاس اور بھی دلیل نہ ہوتا، نہیں کافی ہوتا۔ ایک طرف سے حدیث متواتر کہ صحابہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلیں گے، دوسری طرف سے قرآن مجید کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اس میں بہت زیادہ آیات مذمت ہے بنی اسرائیل۔ تو تم کیوں؟ تو تمہاری مثال بھی بنی اسرائیل کی ہے نا جماعت عمریہ۔ تم نے جن لوگوں کی اتباع، جو بنی اسرائیل کی مطابقت کرے وہ بنی اسرائیل جیسا ہی ہے، تم نے انہی کی اتباع کی ہے جو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہیں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے غداری کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے نبی سے غداری کیا، اور موسیٰ سے غداری اور خاتم الانبیاء سے غداری میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے بڑے نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی، ان سے غداری، اس کا جرم بہت ہی زیادہ ہے۔ بہرحال تو آپ جو ہیں جماعت عمریہ، تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے علماء کو کہہ رہا ہوں، تمہارے حفاظ کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری مثال بنی اسرائیل سے بدتر ہے، بنی اسرائیل تم سے بہتر ہیں۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اچھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں تشابہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں ایک تشابہ کی طرف بتاتا ہوں کہ یہ جنگ سے پہلے کیا کہتے تھے؟ سینہ تان کرتے تھے بنی اسرائیل کہ جنگ ہونے تو دو، دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کا بھی کردار ہے، ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ نساء میں آیت نمبر ہے 76 اور 77، بلکہ 77 اور اس کے بعد 78۔ الم تر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ۔ آیا کا شان نزول میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، جماعت عمریہ کے کتب سے بتاؤں گا کہ یہ آیا مدینے میں نازل نہیں ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سابقون الاولین کون ہے ہمارے نزدیک؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، یہ سابقون الاولین ہیں۔ ابو بکر عمر سابقون الاولین نہیں ہیں۔ مکے میں بھی منافق تھے، قرآن کے نص سے میں آج میں ثابت کروں گا، منافقوں نے بھی ہجرت کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، کمر توڑ بحث، کمر توڑ بحث جماعت عمریہ کا آج صفائی کئی دفعہ ہو چکا ہے الحمدللہ، یہ بات ختم ہے۔ ان کو بچایا ہے شیعہ علماء نے، بچایا اپنی کم علمی سے، اپنی خاموشی سے، شیعہ مراجع نے ان کو بچایا، وإلا جماعت عمریہ ختم ہو چکے ہوتے۔ الم تر الی الذین کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا تم نے اس قوم کو دیکھا ہے، اس جمع صحابہ کو مکے میں دیکھا کہ آپ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں جہاد تو کرنے دو نا، کفار آپ کو بڑی اذیت کرتے ہیں، تلوار نکال لیں آپ نہیں دیتے، غلطی آپ کی ہے، ہمیں جہاد کرنے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفوا ایدیکم، بھی جہاد کا وقت نہیں ہے، اپنا ہاتھ روکو، اس کی جگہ کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، نمازیں پڑھا کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو۔ یہ کیا نیک کام بہت ہے، جہاد کرنے کے ابھی وقت نہیں ہے۔ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم، لیکن جب ہجرت ہوئی ہے، مدینے میں آئے تو جہاد واجب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہی جو مکے میں سینہ تانتے تھے نا، جہاد کرنے دے یا رسول اللہ، یہ میرا تلوار ہے، بڑا میں نے قیمتی تلوار خریدا آج آپ کے دفاع کے لیے خریدا، ٹھیک ہے نا؟ ذرا جہاد یہ ابو سفیان کیا ہے، ابو جہل کیا ہے، میں نکلنے تو دو نا، آپ منع کرتے ہیں نا، یہ تو آپ کی غلطی ہے، بس ہم کیا کریں، آپ ہمیں نکلنے دو جہاد کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹھو، جہاد کا وقت نہیں۔ اچھا، جب مدینے آئے تو جہاد واقعا واجب ہو گئی ہے۔ فلما كتب عليهم القتال، مدینے میں جہاد واجب ہو گئی ہے۔ اذا فريق منهم، صحابہ کرام مکے والے، انہی جس کو جماعت عمریہ سابقون اولون کہتے ہیں، وہی اذا فريق من کی کیا حالت ہے؟ یخشون الناس، اس ناس سے کیا مراد ہے؟ کفار مراد ہے، مسلمانوں سے جو ڈر نہیں ہوتی، کفار سے۔ یخشون الناس، یہ کافر سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ خشیت اللہ، جیسے انسان مومن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، ان صحابہ کرام مہاجرین کو جو مکے سے آئے قریش والے، یہ کفار سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے یہ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ او اشد خشیہ، بلکہ قرآن نے تو ان کے کفر پہ مہر لگا دی، کبھی کہ ہے کافر، یہ کافر اللہ سے نہیں ڈرتے جتنے کافر سے ڈرتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، اور مجھے بتاؤ وہ مسلم ہے یا وہ کافر ہے؟ نبی ساتھ ہے۔ اے جماعت عمریہ حفاظ کہاں ہو، مولویوں کہاں؟ جواب دے دو شیعوں کا۔ نبی ساتھ ہے، نبی خطبہ دے رہا ہے، جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ صحابہ کرام مہاجرین السابقون الاولون، تمہارے جھوٹے تمہارے سابقون الاولون، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، قرآن کا نص ہے، جتنے وہ کفار سے ڈرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ یہ اتباع کرنے کے قابل ہے؟ ان کا اتباع کرو گے سیدھا جہنم، یہ قرآن کا نص الفاظ ہے۔
فإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. کفار اللہ سے تو نہیں ڈرتے جتنے کفار سے ڈرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. جو نبی کے معجزات کو دیکھ کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے قرآن سن کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے حکم جہاد سن کر اس کے باوجود کفار سے زیادہ ڈرے، اللہ سے کم ڈرے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق، وہ بظاہر کلمہ گو ہے. وقالوا، اس مزید اس کو کفر کے دلیل، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور الٹا اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں. اور جو اللہ پہ اعتراض کرے ہے وہ مسلمان ہے؟ بھائی تم مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ کیا کام تھا، تو نے جہاد واجب کیا. ہائے ہائے، سن رہے ہو نا جماعت تمہارے؟ سن لو، یہ قرآن ہے. قرآن شیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن ہو رہا ہے. اب بھائی اس قرآن پہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پہ اعتراض کہ تو نے جہاد کیوں واجب کیا؟ غلطی ہو گئی آپ سے جبرائیل، کیوں بھائی جبرائیل غلطی سے، اور یہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، چھوڑ دیتے نا ہمیں اپنی زندگی گزارنے دیتے، بھائی آرام سے در زندگی گزارے، زکات وغیرہ پیغمبر صدقات ہمیں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گزارا ہوتا ہے. جہاد اب کون جہاد کے لیے جائے؟ ادھر قتل ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے، ابو سفیان تو بڑا بہادر ہے، ابو جہل تو بڑا بہادر ہے، اور تمہارا شیبہ فلان بڑے بہادر ہیں، ان سے ہمارا کیا؟ انہی کے ڈر سے تو ہم مکے سے بھاگ کے آئے. ہائے ہائے، انہی کے ڈر سے تو ہم مکے سے ادھر آئے ہیں. بھائی سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہی؟ قل متاع الدنیا قلیل، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ایمانوں سے کہہ دو کہ دنیا کی منفعت، دنیا کی راحت یہ تو قلیل عرصہ کے لیے ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، تمہاری تقوی نہیں، اگر تمہاری تقوی ہوتی تو آخرت تقوی والوں کے لیے بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، تم سب کا حساب ہوگا، اور تمہارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا، اور تم پہ ظلم نہیں ہوگا وہاں پر. اچھا، تم اگر یہاں پہ جہاد کرو گے تو تم اس کا اجر ملے گا، جہاد نہیں کرو گے تو اس کا بھی عذاب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. صحابہ کرام، صحابہ کرام، مشایخ قریش، سسرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرو، سنو، تمہیں موت آنی ہے، تم مر جاؤ گے، چاہے تم کسی بہت ہی مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جاؤ. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ان کو فائدہ ملے نا، اگر ان کو دنیا میں فائدہ ملے، کاروبار میں، زندگی میں، تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. یہ صحابہ کرام کا شان یہ ہے کہ اگر ان کو زندگی میں کوئی خسارہ ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں، یہ خسارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی، اس کی لیڈرشپ خراب ہے، اس نے ہمیں غلط باتیں بتائی ہیں. تو یہ سب کفر کی دلیل ہے بھائی. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کی، خسارہ بھی اللہ کی جانب، ضرر بھی اللہ کی جانب سے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی نا. وہ چچا آئے تھے نا اس دن، کہہ رہے تھے کہ اللہ نے بولا کہ شیخین کی عقل نہیں ہے. اللہ نے کافر تو نہیں بولا ہے، یہاں پہ بھی وہی ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، جب یہ آپ کو پتا چلا یہ آیا اس کے کس کے مذمت میں نازل ہوئی ہے؟ عرض کیا میں نے نا، یہ تو کہیں گے کہ بھئی یہ منافقین کے مذمت میں، فلان کے مذمت میں نازل ہوئی. نہیں، یہ مکے والوں کی مذمت میں نازل ہوئی، جس کو تم سابقین اولین کہتے ہیں، انہی کے میں نام بھی بتا دوں گا آپ کو. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب کون سی ہے؟ سنن نسائی، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 دار الفکر بیروت لبنان میں. یہ کتاب الجہاد ہے، صفحہ نمبر 773، باب وجوب الجہاد. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے، اس کے صحت بھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. عامر بن دینار اکرمہ سے، اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ان عبد الرحمن بن عوف واصحاب له، عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے کچھ ساتھی، اس ساتھیوں کا کیا نام ہے؟ ہاں، اس ساتھیوں کا نام خطرناک ہے نا، وہ یہ نہیں نقل، ان کی کمزور، ان کی کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف ان کے نزدیک سابقین اولین میں سے. عبد الرحمن ابن عوف ان کے نزدیک شیخ قریش ہے. عبد الرحمن ابن عوف وہی ابو بکر اور عمر کا ساتھی تھا، ابو بکر اور عمر کے دربار میں یہ مفتی تھا. عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ 5واں 7واں 8واں آدمی تھا جو مسلمان ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ساتھی لازمی بات ہے کون ہے اس زمانے میں؟ جب 7-8 آدمی مسلمان ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے اس میں سے تو 3-4 اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، خدیجہ علیہ السلام ہے، یہ لوگ ہیں. تو اس میں سے کون بچا؟ ابو بکر عمر ہی بچ گئے نا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ابو بکر عمر ہی بچ گئے، اور تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھیوں کا کیا نام ہے؟ ساتھیوں کا تم استنباط کرو میرے اس جملے سے پتہ چل. ایک تو یہ ساتھیوں، اگر وہ کوئی چھوٹے موٹے، کوئی مثلا غیر معروف صحابی ہوتے ہیں نا کہ ان کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں، اس کا نام ذکر کرتے، لیکن ذکر نہیں کیا، یہ خود بڑی دلیل ہے کہ وہ ان کے نزدیک بڑی اہم شخصیت ہے.
دوسری بات، عبد الرحمن ابن عوف کا اسلام، یہ خود کہتے ہیں کہ 8واں نمبر اسلام میں، تو لازمی بات ہے کہ اس میں ساتھی اتنے، اس زمانے میں ساتھی تھے ہی نہیں اتنے، ٹھیک ہے نا، اس کے 2-3 ساتھی بچ جاتے ہیں، وہ عمر ہی بچ جاتے ہیں. اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، اور اس کے ساتھی آگے عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی آگے مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ انا كنا فی عز ونحن مشرکون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب مشرک تھے تو بڑے باعزت تھے. جملے اس کے دیکھیں کہ وہ بتوں کے سامنے سجدے، محارم سے تم زنا کرتے تھے، شراب تم پیتے تھے، چوری تم کرتے تھے، قتل ڈکیتی تم کرتے تھے، نجس تم کھاتے تھے. وہ کیا کہتے ہیں ہم بڑے عزت مند ہیں. یہ ہے بے معرفتی کے نہیں ہے بھائی، کیا ہم شرک میں باعزت تھے. فلما آمنا صرنا اذلہ، جب آپ پہ ایمان لائیں تو بڑے ذلیل ہو گئے، عزت ہی نہیں ہے کہ نہیں بھائی. اور اس کے جملے دیکھو نا، گالی ہے پیغمبر کو یا نہیں ہے اس کے جملے، اللہ کو گالی ہے کہ نہیں ہے اس کے جملے، بے معرفتی ہے کہ نہیں ہے. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ نہیں کرنا بھائی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ کافر جتنا اذیت کریں آپ عفو کریں. مطلب یہی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جہاد کرنے دو نا، ہمیں قتال کرنے دو ہمیں کافروں سے. اچھا، فلما حولنا اللہ الى المدینہ امرنا بالقتال فکفوا، جب اللہ تعالیٰ میں مدینے لے کے آئے، عبداللہ ابن عباس کہہ رہا ہیں، تو یہی لوگ جو مکے میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں جہاد کرنے دو، یہی لوگوں نے انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا. فکفوا، انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا، ہم نہیں کرتے، آپ جہاں خود کریں، آپ جا کے خود یاد کریں نا. اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، آپ جا کے جہاد کریں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اپنے خدا کے ساتھ جا کے جہاد کرو، ہم ادھر بیٹھے. فانزل اللہ عز وجل، پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. تو ثابت ہوا پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین کہ مکے میں اس ہجرت سے پہلے بھی منافق تھے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ سابقین اولین کہتے ہیں وہ بھی سابقین اولین نہیں ہیں، کیونکہ سابقین اولین ہوں وہ ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. ایسے منافق سے کیسے اللہ راضی ہو سکتا ہے، جس کے متعلق خود اللہ کہتے ہیں کہ کفار سے ڈرتے ہیں، مجھ سے نہیں ڈرتے. اور بھائی جو کافر سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ اس سے راضی ہے. اچھا جناب، آپ نے یہ حدیث دیکھی، یہ کتاب حدیث صحیح ہے، سنن نسائی، محمد ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب چھپی ہے مکتبۃ المعارف میں سن 1998 میں. اسی کتاب کو نقل اسی کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 3086 البانی نے بھی کہا صحیح الاسناد ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث کا شان نزول کس کا ہے؟ مکے والوں کے لیے، نہ مدینے والوں کے لیے. یہ کتاب ہے سنن نسائی مترجم، ترجمے کے ساتھ. مترجم کون ہے؟ مولوی خورشید حسن قاسمی، چاپ اردو بازار لاہور پاکستان، مکتبۃ العلم، ٹھیک ہے نا. یہ سب یہ کتاب الجہاد نسائی کی جو صحیح حدیث ہے، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے. ترجمہ سنائیں آپ کو؟ چلے ترجمہ بھی سنا لیتے ہیں تاکہ اردو والوں کا دل خوش ہو جائے کہ بھئی اردو بھی عبارت پڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے کچھ دوست احباب، کچھ دوست احباب ان کے کون ہیں بھائی؟ ابو بکر عمر ہیں، یہ لوگ تھے. یا رسول اللہ ہمیں جہاد کرنے دو. مکہ مکرمہ میں ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. ایک دن نہیں ہے، عربی میں ایک دن نہیں ہے، یہ لوگ بار بار آئے تھے، ایک دن نہیں ہے. چلیں باہر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ جس زمانے میں ہم مشرک تھے تو عزت سے رہتے تھے، لیکن جب سے ہم مسلمان ہوئے تو ہم لوگ ذلیل ہو گئے. توبہ توبہ توبہ. جب یہ نجس کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، محارم کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اپنے ماموں کے ساتھ زنا کرتے تھے تو بڑے عزیز تھے. اب جو شریعت آ گئی ہے یہ ذلیل ہو گئے. اچھا، آپ نے فرمایا مجھ کو درگزر کرنے کا ہی حکم فرما گیا ہے، اس وجہ سے تم جنگ نہ کرو. چنانچہ جس وقت اللہ عز و جل ہم کو مدینہ منورہ لے گئے تو ہم کو جہاد کرنے کا حکم فرما گیا. اس پر کچھ لوگ نہیں ہیں، عربی میں فکفو، وہی لوگ، کچھ لوگ یہ غلط ترجمہ کر رہا مولوی قاسمی. اس پر کچھ لوگ کشمکش میں مبتلا ہو گئے. اچھا، کشمکش میں مبتلا ہو گئے. ذلیل آدمی اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. فکفو، یہ دیکھو کہا فلما حولنا الى المدینہ امرنا بالقتال فکفو. جب ہم مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا. یہ کہتا ہے، اس ترجمہ کیسے کرتا ہے ذلیل آدمی محمد مولوی قاسمی؟ کہتا ہے کشمکش میں مبتلا ہو گئے. کسی بھی عربی ڈکشنری میں دیکھیں کہ کف بولتا ہے ہاتھ روکنے کو، نہیں ہوتا کہ مثلا آپ کسی کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں کفو.
نہیں بولتے کشمکش میں مبتلا تذبذب کو نہیں بولتے. بہرحال ان کا تو کام ہی فراڈ. ٹھیک ہے نا, حدیث صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آیا نازل فرمائی الم تر الی الذین قیل لهم, یعنی کہ آپ نے نہیں دیکھا جس وقت ان کو کہا گیا کہ ہاتھ روکے رہو, نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو, لیکن جس وقت ان پر جہاد فرض و لازم کیا گیا تو یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگوں سے اس طرح خوفزدہ رہنے لگے کہ جس طرح کوئی شخص اللہ سے خوف کرتا ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, جس طرح اللہ سے خوف ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ یہ کفار سے ڈرتے تھے. اچھا, اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار, ہم پر کس وجہ سے تو نے جہاد لازم کیا ہے؟ پر اللہ پہ اعتراض, جہاد کیا چیز ہے بھائی؟ تو نے کبھی نماز وغیرہ واجب کیا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ جہاد کیا چیز ہے؟ ہم کو کچھ وقت اور دیا جاتا. آپ فرمائیں دنیا کی معلومات سب کچھ روز کی ہے, جب آخرت اس شخص کے لیے ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ کی مخالفت سے محفوظ رہے, اور تم لوگوں پر معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی, اور صحیح پڑھا ہے نا. اچھا, یہ کتاب ہے المصدق علی الصحیحین للحاکم النیشابوری, جزء نمبر 2, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 بیروت لبنان میں. یہ کتاب الجہاد ہے. کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 2. اسی حدیث کو نقل کر کے ابن عباس سے وہی الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے دوستوں نے آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دوست آئے تھے اس کے کون تھے؟ ابو بکر عمر. یہ مدینے میں مکے میں آتے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیا جائے. فقالوا یا نبی اللہ کننا, وہی الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں دوبارہ پورا عبارت نہیں پڑھتا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاکم فرماتے ہیں ہذا حدیث صحیح علی شرط البخاری, یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے. حدیث نمبر 2424 ملاحظہ فرمائیے. یہ وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری, ذہبی نے بھی کہا کہ یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے. پھر صفحہ نمبر 422 میں پھر دوبارہ نقل کرتا ہے اس حدیث کو. 422 حدیث نمبر 3250 کہ عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے ساتھی آئے, اور یہی بھائی کہ ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے, لیکن جب مدینے میں آئے جہاد کا حکم دیا گیا تو یہ جہاد کرنے سے انہوں نے انکار کیا. هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری. 3250 وافقہ الذہبی علی شرط البخاری, بشرط بخاری حدیث صحیح. اچھا, اس کا ترجمہ اردو مستدرک میں دیکھیں. یہ کتاب ہے المصدق علی الصحیحین للحاکم, اردو ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کس کا ہے؟ حافظ ابو الفضل محمد شفیق الرحمن قادری الرضوی, شبیر برادرز, لاہور میں سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر 2377. ٹھیک ہے نا, بشرط بخاری حدیث صحیح ہے. اس حدیث کا ترجمہ اس نے کیسے کیا؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے کچھ ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی, جب ہم مشرک تھے تو بہت عزت کی زندگی گزار رہے تھے, لیکن جب سے ایمان لائے ہیں تب سے ہم بہت ذلیل ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عفو درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس لیے تم لوگوں سے مت لڑنا. ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جہاد کا نازل ہوا تو وہ لوگ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے, جھوٹا آدمی تیار نہ ہوئے. فکفو, جہاد کرنے سے انہوں نے انکار کیا, اجتناب کیا جہاد کرنے سے, تیار نہیں ہوئے, تیاری نہیں کی. بھائی یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں. تو اس وقت اللہ کی جانب سے یہ آیہ نازل ہوئی ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا, کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان بعض لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے. یہ کون لوگ تھے جن سے یہ ڈرتے تھے؟ یہ کافر تھے, ان سے ڈرتے تھے نا, مکے والوں سے ڈرتے تھے. جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زیادہ, اللہ سے بھی زیادہ کفار سے ڈرتے تھے. ان کا سابقین اولین ہے بھائی. اچھا بھائی, یہ کتاب جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن تالیف ابن جریر الطبری, کتاب چھپی ہے, جزء خامس ہے. کتاب چھپی دار الفکر میں سنہ 2014 میں. اس میں اس آیہ مبارکہ سورہ نساء کے آیہ 77 کے ذیل میں ملاحظہ فرمائی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, اسی آیہ کے ذیل میں ذکر ان هذه الآیہ نزلت فی قوم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, یہ آیہ نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب کے متعلق. كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل ان يفرض عليهم الجهاد, یہ جہاد آنے سے پہلے یعنی مکہ مکرمہ میں یہ ایمان لائے تھے, زبانی طور پر تصدیق بھی کی تھی نا, لیکن کفار سے اللہ سے زیادہ کافر سے ڈرتے تھے. وقد فرض عليهم الصلاة والزكاة وكانوا يسألون الله ان يفرض عليهم القتال, اور یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے ہم پہ جہاد واجب کرو,
ہمیں جہاد کی اجازت دے دو. ہاں اللہ سے مطالبہ کرتے اللہ جہاد دین میں جہاد کیوں نہیں ہے. فلما فرض عليهم القتال شق عليهم ذلك وقالوا ما اخبر عنهم في كتابه. جب جہاد ان پہ واجب ہوئی ہے تو جہاد ان پہ گراں گزری, ناممکن ہے, کفار سے ڈرتے ہیں. تو وہی آیا جو قرآن میں نازل ہے. ابن جریر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ او اشد خوفا, یعنی اللہ سے زیادہ یہ کفار سے ڈرتے تھے صحابہ کرام. وقالوا جزعا من القتال الذي فرض الله عليهم, جہاد کافروں کے لقاء سے, کافروں کے مقابلے سے ڈرنے کی وجہ سے یہ اللہ پہ اعتراض کرتے تھے. لما كتبت علينا القتال لما فرضت علينا القتال, کیوں آپ نے اللہ یا اللہ یہ کیا کام ہے تو نے جہاد واجب کیا, شریعت تیری غلط ہے. رکونا منهم الى الدنيا, دنیا کی محبت کی وجہ سے, دنیا سے محبت ہے, کفار سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ پہ اعتراض ہے کہ جہاد کیا چیز ہے. وَإِيثَارًا لِلدَّعَةِ فِيهَا وَالْخَفْضِ عَلَى مَكْرُوهِ لِقَاءِ الْعَدُوِّ, یہ دنیا میں رہیں, دنیا میں مزے کریں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کاتے رہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کفار سے مقابلہ نہ ہو. اور یہ بہت ساری تفاسیر میں مذکور ہے مسئلہ, اور حدیث وغیرہ میں نے دکھا دیا, اس سے زیادہ تفاسیر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ عبد الرحمن ابن عوف کون ہے بھائی؟ یہ کتاب المعین فی طبقات المحدثین, تالیف الذہبی محمد ابن عثمان ابن قائماز الذہبی ناصبی, چاپ چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ, کتاب سن 1998 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, نواں جو محدث سے نقل کرتا ہے کہ محدثین میں نواں محدث کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف. کبیر اہل الشورى, عمر نے جو شورا بناتا اس میں سب سے بڑا سینئر یہی تھا. وہ احد السابقین الاولین, سابقین اولین, ٹھیک ہے نا, سابقین اولین, جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں شہادت دے دی کہ یہ اور اس کے ساتھی مجھ سے کم ڈرتے ہیں, کافر سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, تالیف محمد ابن احمد ابن عثمان الذہبی, جزء اول, چاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں چھپی ہے. یہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف احد العشرہ و احد السابقین وهو احد الثمانیہ الذین بادروا الى الاسلام, یہ وہ 8 آدمی میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لائے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ خود کہتے ہیں کہ ابو بکر پہلے والے اسلام والوں میں سے تھا نا. اگر 8 آدمی تھے اسلام لائے تھے تو اس میں سے تو آدھا تو اہل بیت علیہ السلام ہے, تو اس میں سے ابو بکر عمر ہی بچ گئے نا اس کے ساتھی. تو جو لوگ آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ٹھیک ہے نا, کہ جہاد واجب کرو, اور بعد میں جب جہاد واجب ہو گئی تو یہ جہاد نہیں کیا تھا, وہ کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف, اور اس کے ساتھی تھے. اس کے ساتھی کون ہے؟ ابو بکر عمر. اچھا میرے محترم ناظرین, اور قرآن مجید میں ان لوگوں کی کئی ایسے صحابہ کی کئی مقامات پر ان کی مذمت کی گئی ہے, اسی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ, جو لوگ زبانی طور پر ایمان لائیں, کہتے ہیں کہ جہاد کیوں واجب نہیں ہوتا بھائی, کوئی سورہ آ جائے اس میں جہاد ہو, ٹھیک ہے نا. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, جب اللہ سورہ محکمہ نازل کرتا ہے اور اس میں جہاد واجب کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. اللہ 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 اللہ. رأيت الذين, یہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں. وہی جو کہتے تھے جہاد واجب کرو نا, جب جہاد واجب ہو جاتی ہے تو پھر جہاد کرنے سے یہ ڈرتے ہیں, کفار سے زیادہ ڈرتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, اور یہ عبارت اخری ہے منافقین سے. یہ منافق ہے, والمنافقین فی الدرک الاسفل من جہنم, اور منافقین کا کہاں پہ حشر ہوگا؟ جہنم کے پائیں ترین طبقات میں. منافق ہوتا ہی کافر ہے, ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے, حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض, یہ منافق ہیں. اچھا, یہ منافق جب جہاد واجب ہو جاتی تو کیا کہتے ہیں؟ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, یہ کافر سے ایسے ڈرتے ہیں. اللہ 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 اللہ, اللہ سے تو اتنے نہیں ڈرتے, کافر سے زیادہ ڈرتے ہیں. ابو جہل مارے گا, ابو جہل مارے گا, عتبہ مارے گا, شیبہ مارے گا, بڑا بہادر, اس کی جنگ میں نہیں جانا, ہم نہیں جا سکتے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کی اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ سکرات موت ان پہ آ گئی ہے, جیسے یہ حالت احتضار میں ہے,
جیسے کہ ان پہ موت چاہ گئی ہے یا بھی مرنے لگے. جب آیت نازل ہوتی ہے نا جہاد کی، اب بھائی سن رہے ہو، جب آیت نازل ہوتی ہے جہاد کی کہ جہاد بھی کوئی چیز ہے اسلام میں، اٹھو قرآن سے کا دفاع کرو، نبی کا دفاع کرو، اسلام کا دفاع کرو، اٹھو. تم ہی تو کہتے تھے کہ نہیں جہاد واجب کرو، اب جہاد واجب ہو، اٹھو. تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ابھی یہ مرنے لگے، جیسے ان پہ موت آ گئی ہے. فاولی لہم، موت یہ ان کے لیے بہتر ہے، موت یہ مری جائیں ملعون. اچھا، پھر سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہ کب نازل ہے یہ آیت؟ ابھی یہ آیت زیادہ ہیں، سب کا تفسیر وغیرہ دکھانا مشکل ہے. یہ غزوہ احد میں بھاگنے کے بعد صحابہ فرار ہو گئے تھے نا، اس کے بعد کہ تم وہی تو تھے. لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، تم کہتے تھے کہ ہمیں تو یا رسول اللہ جب جہاد واجب نہیں تھے نا، جہاد ہو جائے تو ہمیں شہادت مل جائے، کیا بات ہے، ہم شہید ہو جائیں تو کیا بات ہے. فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اور جنگ کا وقت آ گیا اور تم نے خود دیکھا کہ شہید ہونے کا وقت آیا تو تم سب بھاگ گئے. اچھا میرے محترم ناظرین، اب مکے میں تو آپ نے حالات دیکھے نا کہ یہ لوگ بہادر بنتے تھے، ادھر آتے تھے تلوار لے کے، خود کفار کے پناہ میں ہوتے تھے نا. میں نے دکھایا تھا نا، ابو بکر کافر کے پناہ میں تھا، عمر خود کافر کے پناہ میں تھا، لیکن یہ لوگ آتے تھے کہ بھئی ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے جہاد کی جائے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابھی مدینہ مکہ جو ہے جہاد کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جہاد کا وقت آئے گا اور وقت ہے. جب جہاد کا وقت آ گیا تو قرآن نے شہادت دے دی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ تو اللہ سے نہیں ڈرتے، کفار سے ڈرتے ہیں، کفر کی واضح دلیل. اچھا، ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو غزوہ ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ غزوہ بدر ہے. غزوہ کون سا ہے بھائی؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر میں اصل یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان مال تجارت لے کے آ رہا تھا شام سے، ایک قافلہ لے کے آ رہا تھا. خبر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک مال تجارت آ رہا ہے، تو کیونکہ مسلمانوں کو کفار نے مکے سے نکالا تھا، ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہیہ کر لیا کہ اس کے مال تجارت کو لیا جائے. اس کے قافلے پہ، وہ قافلے کے ساتھ ادھر گارڈ وغیرہ بھی نہیں تھے نا، بہت کم لوگ تھے، تو اگر مسلمان 40-50 آدمی آ جاتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ابو سفیان بھاگ جاتا ہے. بھائی ان کا مال تجارت بہت بڑا قافلہ ہے، مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس میں سے وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوگی. بھائی خمس پیغمبر کو ملے گا، نہیں معلوم زمانے خمس تھا بھی کہ نہیں، شاید تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی مسلمانوں کو مل جائے. تو صحابہ کرام بڑی وہ ہے نا کہ بھئی مال پیسے ملیں گے، چلتے ہیں. تو کفار کو ادھر سے خبر مل گئی مکے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو اٹھانے کے لیے وہ چل پڑے. تو انہوں نے مکے سے بہت بڑا لشکر بنا دیا، کفار مکہ نے، کہ ہم جا کے اپنے قافلے کو بھی بچائیں گے اور مسلمانوں کو بھی ایک سبق سکھائیں گے. کیونکہ مکے والے بڑے مغرور تھے، ان کو اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا، تکبر تھا. بھئی وہ ہوتے بھی قریش تھے نا، وہ عرب کے سب سے بڑا جو قبیلہ تھا، سب سے عظیم ترین قبیلہ، محترم قبیلہ، جو سب سے سردار قبیلہ تھا، قریش تھا. اور قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن، اور دشمنی کر کے 13 سال مکے میں اور اس کے بعد قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تھے. وہ تو آپس میں کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم سے بچ گیا نا، وہ ہجرت کے وقت بچ گئے ہیں، اب جا کے ان کا صفایا کرنا. تو وہ وہاں سے مکے سے وہ اپنا لشکر لے کے آ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے محترم ناظرین، کیا ہوا وہاں پر؟ جب خبر ملا کہ اب جو ہے یہ ایک طرف سے قافلہ آیا، ایک طرف سے لشکر آیا، تو صحابہ کے ساتھ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک میں سے دو کا ہمارا مقابلہ ہوگا، یا تو قافلے کے ساتھ یا لشکر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو، تاکہ کفار کو، اگر مسلمان مثلا ان کا مال لوٹ کے لے کے آتے ہیں نا، اور وہ مثلا مسلمانوں کو پیچھے ادھر صحرا میں گھومتے ہیں، تو اس طرح اسلام کی اتنی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ کفار کے سامنے آ جاتے ہیں، وہی کفار جنہوں نے پیغمبر کو مکے سے نکالا، وہاں پہ جنگ کرتے ہیں، بہادری، ان کو شکست ہوتی ہے کفار کو، تو یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے، اور اس دین اسلام کی بہت بڑی پیروزی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تو کچھ صحابہ نے کچھ مشورے دیے، ٹھیک ہے نا. کچھ صحابہ تھے، وہ تو اس لیے آئے تھے کہ قافلہ پہ قبضہ ہوگا نا، وہ تو اس لیے آئے تھے. کچھ صحابہ تھے. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ملاحظہ فرمائیے. قرآن مجید سورہ مبارک انفال آیات نمبر 2 سے لے کر 8 تک ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان میں مومنین کے 2 کیٹیگری بناتے ہیں.
دو کیٹیگری بناتے ہیں. ایک وہ مومن ہے جو مومن حقا مومن ہے, سچا مومن ہے, اور ایک وہ مومن ہے جو صرف زبان میں مومن ہے. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابوبکر عمر کس کیٹیگری میں پڑتا ہے ان کے اپنے کتب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل کیا ہو جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے ان کے دل میں خوف اللہ تاری ہوتا ہے. منافق کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کفار کا جب خوف ذکر سنتے ہیں نا, کفار سے ان کو ڈر آتی ہے, اللہ سے ڈر نہیں لگتا ان کو. انما المؤمنون, مومن تو صرف اور صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل میں خوف الہی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب ان پہ آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے, آیے جہاد کی تلاوت کی جاتی ہے, ان کی ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. اور جو صحابہ کرام ہیں سابقین اولین, جھوٹے سابقین اولین مکے والے, جب آیے جہاد تلاوت ہوتی ہے تو کیا کہ ربنا لما كتبت علينا القتال, اللہ سے غلطی ہو گئی ہے, جہاد واجب کی, یہ بہت بڑی غلطی ہے, ٹھیک کرو اس کو. نبی کہہ دے جبریل کو اس کو ٹھیک کریں, یہ جو ہے اس کی غلطی ہے بھائی, کیوں جہاد واجب کیا, لما كتبت علينا, ہم پہ کیوں جہاد واجب کیا, یہ نص الفاظ ہے قرآن کے. سن رہے نا بھائی؟ اور بھائی ایک طائفہ مومنین کا وہ ہے جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا, ایمان ان کی بڑھ جاتی ہے. ایک طائفہ وہ ہے مومنین کا جو صرف زبانی مومنین ہیں, مہاجر بھی ہیں, سابقین اولین بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے ان کا؟ اللہ پہ اعتراض, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا. کیا غلطی ہے کہ جہاد واجب ہو گئی ہے. وعلی ربہم یتوکلون, یہ کفار مفار سے نہیں ڈرتے جو سچے مومن ہیں, یہ ان کا توکل اللہ پر ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, یہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس سے زکات بھی دیتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ صرف یہ سچے مومن ہیں. سب مسلمان, سب صحابہ مومن نہیں ہے, صرف یہ سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بڑے عظیم درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور رزق کریم ہے, بہت وسیع اللہ تعالیٰ کی جانب سے مناسب ہے, باغات ہیں, سب کچھ ہے. اچھا, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. ہاں, اب دوسرا گروہ آئے گا مومنین کا. دوسرا, ایک سچے مومن ہے, ایک جھوٹے مومن. جھوٹے مومنین کا, جب تیرے رب نے حق کے ساتھ تجھے حکم دیا کہ اپنے گھر سے نکل جاؤ ابو سفیان کے مقابلے کے لیے, جنگ بدر کے لیے, کما اخرجک ربک, تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے بالحق, حق کے ساتھ حکم دیا کہ نکل جاؤ جہاد کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, جو زبانی مومن ہے نا, ان کو پسند نہیں ہے. ان کو وہ کہلاتے تو مومن ہے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے حکم سے ان کو کراہت ہے. جو اللہ کے حکم سے کراہت ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے بھائی؟ اللہ کا حکم اس کو اچھا, وہ ظاہر میں مسلمان ہے, حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے. یجادلونک فی الحق, اللہ 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 اللہ. او بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کرتے ہیں, تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جدال کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں. اچھا, وہ بھی بعد ما تبین, اس کے بعد کہ ان کو واضح ہے کہ حق پیغمبر حق ہے, معصوم ہے, جو کہتا ہے اللہ کی جانب سے کہتا ہے, اور صحیح, اسلام کی عزت جہاد میں ہے, اسلام کا شرف جہاد میں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود آپ سے جدال کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سے نہیں ہو. کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون, گویا کہ آپ ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے موت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ابو سفیان کا نام سن کر, شیبہ کا نام سن کر, ابو جہل کا نام سن کر, یہ جو ہے جیسے ان پہ فرشتے موت آ گئی ہے, ایسے ڈر جاتے صحابہ کرام. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو وعدہ دیا تھا کہ دو طائفہ میں سے ایک آپ کا ہے, ایک طائفہ ہے لشکر کفار, وہاں پہ مال غنیمت بہت کم ہے, وہاں پہ شہادت ہے, وہاں پہ جہاد ہے, کیونکہ کفار کی تعداد زیادہ ہے, ان کا اسلحہ زیادہ ہے, وہ سب سردار ہیرو ہیں. مسلمان تو بیچارے وہ ویسے فقیر حقیر ہے, ان سے اپنے سرداروں سے تم جا کے لڑو, وہ موت کی طرف جانے کا نام. اچھا, اور دوسرا کیا ہے, دوسرا طائفہ کیا ہے, وہ قریش کا جو مال غنیمت ہے, جو ان کا کاروان ہے, وہاں پہ بہت مال غنیمت ہے, ہر چیز, سونا چاندی, جواہرات اور درہم دینار, اچھے اچھے کپڑے, بہت سارے قیمتی چیزیں, وہ اٹھا کے لے کے آؤ, ٹھیک ہے نا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور آپ لوگوں صحابہ کرام کو کیا پسند ہے؟ پسند یہ ہے کہ بھئی جنگ نہ کرنا پڑے, اور وہی جو مال غیر ذات الشوکہ, جہاں پہ سپاہی نہیں ہے, لشکر نہیں ہے, یعنی قافلہ, جو ابو سفیان کا جو عیر تھا, قافلہ تھا, وہ آپ مسلمانوں کو ملے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام اور
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا بول بالا ہو، عزت ہو. عزت کس میں؟ عزت ہے کہ کفار کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کا احقاق ہو اور باطل کا ابطال ہو. حق کو حق دکھایا جائے، باطل کو باطل، باطل ذلیل ہو اور حق باعزت ہو. جنگ بدر میں تو یہ ہوا نا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، آپ میں سے جو مجرم ہیں ان کو یہ اچھا نہیں لگے گا. تو میرے محترم ناظرین، یہ کون صحابہ تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں پر مناقشہ کیا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل تھا؟ میں صحیح اسانید کے ساتھ ان کے اپنے کتب سے دکھاؤں گا. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب موسوعۃ مسند احمد بن حنبل جزء الحادی والعشرون، چھاپ الرسالہ، سنہ 1998 میں کتاب چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 23 ہے، حدیث نمبر 13,297 ہے. انس روایت کرتے ہیں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 3، اسناد صحیح علی شرط مسلم، اس کی سند بشرط مسلم صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. انس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی ہے کہ ابو سفیان آ رہا ہے، یعنی اپنا قافلہ لے کے آ رہا ہے. فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ، صحابہ کا جمع میٹنگ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے، کفار کا سامنا کرنا، ٹھیک ہے نا، کفار کو ذلیل کرنا. ہم قافلہ کے پیچھے جائیں، وہ کفار کے لشکر کو ایسے میدان میں چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی کہ بھئی یہ تو چور تھے، قافلہ انہوں نے لے لیا، ہم مردوں کا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یا کفار کا مقابلہ کریں، ان کے سرداروں کا مقابلہ کریں، ان کے جنہوں نے ہمیں 13 سال مکے میں ہم لوگوں کی بے عزتی کی ہے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا، ہمارے معلوم ہماری عورتوں پہ کی بے عزتی کی. کیا کریں؟ تو ہر ایک اپنے دین اپنے ایمان کے مطابق بات کرتا ہے. دیکھو عزیزو، بعض صحابہ وہ تھے، میں نے دکھایا نا قرآن سے، کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، کفار مکہ سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اگر جہاد کا حکم ہوتا تھا کہ ایسے ان کی جان نکل گئی، جیسے ان کے فرشتے موت آ گئی ان پر، ایسے ہوتی تھے. تو ابو بکر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، انہوں نے وہاں پہ بات کیا. بات اچھی کیا یا غلط کیا؟ بات کون سی کیا؟ وہ انہوں نے نقل نہیں کیا کہ بھئی انہوں نے ابو بکر نے کیا کہا ہے، لیکن یہ ہے نقل کیا فاعرض عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا اسے. او بھائی منہ پھیر دینا یہ بڑی بے عزتی ہے. ایک شخص جب گفتگو کرتا ہے آپ اسے منہ پھیر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالی نہیں دیتے تھے، وہ گالی دینے والے شخص نہیں تھے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ صاحب خلق میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ اس کوئی غلط بات اس کو گالی دے دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پھیر دینا یہ 1000 گالی سے ابو بکر کے لیے بدتر ہے. اور میں بتاؤں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن میں جو حکم ہے کہ یا تو کافر سے منہ پھیر دو، یا منافق سے منہ پھیر دو، یا جاہل سے منہ پھیر دو. ٹھیک ہے نا. ابو بکر نے جو کہا ہے وہ کلام حق نہیں ہو سکتا. ابو بکر نے جو اس میٹنگ میں جو بات کی ہے انہوں نے نقل نہیں کی ہے. جو کہا ہے وہ سچ بات، ایمان والی بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر ہوتی تو احمد مختار پہ واجب تھا کہ اس کی کیا کرتے، احمد مختار پہ واجب تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق بات کی تائید کرتے، لیکن انہوں نے منہ موڑ دیا، یعنی باطل بات کی ہے، اللہ کے رضا کے خلاف بات کی ہے. ثم تکلم عمر، پھر عمر آ گیا. بھائی وہی مکے والے نا کہ کہتے تھے جہاد واجب کرو، جہاد واجب کرو. اب جہاد واجب ہو گئی تو اعتراض کرتے ہیں کہ جہاد کیوں واجب ہو گئی. عمر نے بھی بات کیا. فاعرض، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا، منہ پھیر دیا. ملاحظہ فرمائیے، میں اس سے پہلے کہ مزید پڑھوں، میں بخاری کی ایک حدیث آپ کو دکھاؤں کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کیا کہا تھا. اور اس سے پہلے اس مقداد کے جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر عمر نے کیا کہا ہوگا. کتاب بخاری صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء تراث میں، صفحہ نمبر 815، کتاب التفسیر. فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. یہ لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جمع صحابہ، تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر منہ بمنہ، بالش بہ بالش، قدم بہ قدم پر چلو گے. ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤں، وہاں پہ ایک جبار قوم ہے، ان کے ساتھ جہاد واجب ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. تو خود جا کے لڑ، ہم سے جہاد نہیں ہوتی. بھائی جب بنی اسرائیل نے کہا تھا آپ جا کے لڑے نا، ہم سے جہاد نہیں ہوتی، آپ کیا ہم سے جنگ کرانا ہے، آپ خود جا کے لڑیں. آپ اپنے بھائی کے ساتھ، آپ اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ جا کے لڑیں.
قال المقداد يوم بدر، حدیث نمبر 4609، مقداد نے یوم بدر، یا رسول اللہ انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ. یا رسول اللہ، مقداد نے یہ مجاہد ہے، یہ مومن ہے، اس نے کہا تھا روز بدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا اپنی قوم سے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، تو جا کے اے موسیٰ تو اپنے رب اللہ کے ساتھ جا کے جہاد کرو، ہم ادھر بیٹھے. ولكن امضي ونحن معك، یا رسول اللہ آپ آگے قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. فكأنه سري عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہو گیا، سری عنہ، غم دور ہو گیا. تو لازمی بات ہے، دیکھو اس حدیث کو آپ ملائیں وہ حدیث جو مسند احمد میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے، بشرط مسلم ہے، وہ مسلم میں بھی وہ حدیث میں دکھاؤں گا آپ کو. ابو بکر عمر نے جب بات کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا، ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے نا. مقداد نے جب کہا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا. تو یہ دیکھیں، یہ میٹنگ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس کو اگر ایک ساتھ رکھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ابو بکر عمر نے جو جملے کہتے ہیں نا وہ کفرانہ جملے تھے، وہ کوئی اچھے جملے نہیں تھے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. اچھا، ایک دلیل یہی قرینہ جو ہے مقداد کا جملہ ہے. پھر واپس آتے ہیں کتاب مسند احمد کی طرف. فقال سعد بن عبادہ، ابو بکر نے بات کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دی. عمر نے بات کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دی. سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ ایانا ترید یا رسول اللہ، یہ کام مردوں کا ہے، ایانا یہ کام ہمارا ہے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہم آپ کے مخاطب ہم ہیں. یہ جو مکے والے ہیں نا، یہ جو مکے میں آپ کے صدقات مال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کھانے کے لیے آپ کے گھر جمع ہوئے تھے، ایانا ترید یا رسول اللہ، ہم آپ کے مخاطب ہیں. یہ جہاد مردوں کا کام ہے، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے. والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے جان میں میری ہاتھ ہے، لو امرتنا ان نخیض البحار لاخذناها، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر کے دلوں میں جا کر، سمندر کی گہرائیوں میں جا کر جہاد کریں، ہم آپ کے حکم کی تابعداری کریں گے، سمندر کی گہرائیوں میں جا کے جہاد کریں گے. ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الا الى برك الغماد الى برك الغماد، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مکے والوں کے سرداروں کو اور ان کے بہادروں کو زمین پہ گرا دیں، وہ بھی ہم کریں گے. اچھا، احمد نے اس کو مزید نقل کیا، وہ بھی صحیح سند کے ساتھ. اب جو ہے اس کو مسلم میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ مسند احمد میں ایک سے زیادہ مقام پہ یہ حدیث مروی ہے، لیکن میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا. یہ کتاب ہے بھائی مسلم، صحیح مسلم، صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی، باب غزوۃ بدر. انس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حين بلغه اقبال ابی سفیان، جب خبر پہنچا کہ ابو سفیان آ رہا ہے قافلے کے ساتھ. فتکلم ابو بکر فاعرض عنه، ابو بکر نے بات کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. ہائے یہ بے عزتی ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بھائی تم کہتے ہو کہ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں. کیوں نہیں پتہ؟ ہم نے کب کہا کہ پیغمبر کو نہیں پتہ تھا؟ اس سے زیادہ بے عزتی تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے غلط مشورہ دیا، پیغمبر نے ان سے منہ پھیر دیا ہے. پیغمبر کس سے منہ پھیر دیتا ہے؟ میں آیات آپ کو سنا دوں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے اس پہ واجب ہے کن لوگوں سے منہ پھیر دے. یہ پیغمبر کا منہ پھیر دینا یہ فتویٰ ہے اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ تطبیق ہے آیات قرآن کا کہ پیغمبر کو جہاں حکم ہے کہ کن لوگوں سے آپ منہ پھیر دیں، یا تو کافر سے، یا تو منافق سے، یا جاہل سے. آپ جس کیٹیگوری میں رکھ دو ابو بکر عمر کو ہم راضی ہیں، تینوں میں رکھ دو ہم راضی ہیں. ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، اس کے بعد عمر نے بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر دیا. پھر بقیہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں وہی شبیہ ہے جو میں نے مسند احمد سے پڑھی. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہو گیا کہ نا کہ منہ پھیر دیا. منہ کس سے پھیرا جاتا ہے؟ ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ نساء میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صحابہ میں منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی مسجد میں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں منافقین ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ نے جہاد واجب کیا، اللہ نے جہاد واجب کیا، کفار کا لشکر آ رہا ہے سامنے سے، تم کہتے ہو کہ نہیں ہم کفار کے لشکر کو پیچھے چھوڑ دیں اور مال غنیمت کے لیے بھاگ جائیں، مال دنیا کے پیچھے ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کے پیچھے بھاگ جائیں.
جب اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے جہاد کا، آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین یصدون عنک الصدود، وہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی نصرت کرنے سے رک جائیں، لوگوں کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر عمر نے کچھ کہا ہوگا نا اس میٹنگ میں، ان لوگوں نے اس کے جملے اگر مومنانہ جملے ہوتے ہیں نا ابو بکر عمر کے، تو یہ لوگ نقل کرتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعراض نہ کرتے۔ جماعت عمریہ سے سوال، وجہ کیا ہے کہ پیغمبر نے اعراض کیا ابو بکر عمر سے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعراض کیا ہے، یہ غلط کیا یا صحیح کیا؟ جماعت عمریہ مجھے بتاؤ، اگر تم کہتے پیغمبر نے غلط کیا تو تم کافر ہو، اگر تم کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا ہے تو یہ آیات پڑھو، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق ہیں، ان کے دل میں نفاق ہے، فاعرض عنہم، ان سے منہ پھیر لو، ان سے منہ پھیر لو۔ فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ تقسمیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے مخلص ہیں، اب بڑے مخلص ہیں، اساں تاڑا مخلص، اساں تاڑا محب، اساں تاڑے نال پیار کردا، اساں تاڑے لیے قربانی دینے دی کوشش کردا۔ اچھا یہ باتوں میں ٹھیک ہے نا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، فاعرض عنہم، ان کے منہ سے پھیر دو، وعظہم، ان کا موعظہ کرو، ان کو نصیحت کرو، وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے پہ اتمام حجت کرو، ان کو واضح اپنا حجت بتایا کرو۔ اچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر عمر نے وہاں پر کچھ جملے کہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، پیغمبر نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ عمر مجھے بتاؤ، اگر غلط کیا ہے تو تم کافر ہو، نجس ہو، اگر پیغمبر نے صحیح کیا ہے تو بتاؤ ابو کیوں کیا ہے پیغمبر نے؟ قرآن کا حکم ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، دیکھو پیشہ کرو بخشش کو، عفو کیا کرو، وامر بالعرف، اور اچھی کاموں کا حکم دیا کرو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلین سے منہ پھیر لیا کرو۔ یہ جاہلین جو کہتے ہیں نا، جاہلین یہ اس طرح کی جاہل نہیں ہے جس کو آپ جاہل سمجھتے ہو، یہ جاہلین سے مراد منافقین ہے، ملاحظہ فرماؤ، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ ایمان کی طرف بلاتے ہو نا، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ منافق ہیں اور یہ کافر ہیں، بلکہ یہ کفار کے متعلق ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان کی بصارت نہیں ہے، ان کی بصیرت نہیں ہے، ان کی بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ یہاں پہ جو جاہلین سے اعراض کا حکم دیا گیا، یہ کافروں سے دیا گیا ہے۔ اچھا فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، اپنے اللہ کی جانب سے جو حکم ہے اس کی اتباع کرو، مشرکین سے اعراض کرو۔ اعراض پیغمبر کس سے کرتے ہیں بھائی؟ غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق اعراض کیا یا نہیں کیا؟ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اعراض نہیں کیا تم کافر ہو، تم نے پیغمبر کو گالی دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اعراض کیا ہے تو بتاؤ ابو بکر عمر کا کیا